شہباز شریف کا سیاستدانوں سے غلطیاں ہونے کا اعتراف، کہتے ہیں کہ سیاستدانوں نے جو کام کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کے خاندان نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، پارلیمان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ قائد حزب اختلاف کا پاکستان بار ایسوسی ایشن کی اے پی سی سے خطاب۔ بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان بار ایسوسی ایشن کی اے پی سی میں شرکت، حکومت پر خوب گرجے برسے، الزام لگایا کہ ان کے خاندان کو ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا، کہا انسانی حقوق کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کریں گے، پہلے پارلیمان کو آزاد کرانا ہوگا، زبردستی ہونے والی قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں، اپوزیشن کی کردار کشی کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا۔ پاکستان بار ایسوسی ایشن کی اے پی سی 19ویں آئینی ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ، موجودہ انصاف کا نظام غیر مؤثر ہو چکا، احتساب کا نیا نظام بنایا جائے، تمام سرکاری اداروں کے لیے یکساں احتساب کا نظام لایا جائے، شہری آزادی کے تحفظ کے لیے فوری قانون سازی کی جائے، اے پی سی کا اعلامیہ جاری۔ شراب لائسنس کیس میں سابق ڈی جی ایکسائز اکرم گوندل گرفتار، اکرم اشرف گوندل متعدد بار نیب لاہور میں پیش ہوئے، کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین نیب کو شراب لائسنس کیس پر بریفنگ دی تھی۔ پاک افغان اور پاک ایران سرحدوں پر مارکیٹس کے قیام کی منظوری، وزیر اعظم عمران خان کی، پائلٹ پروجیکٹ پر جلد عمل درآمد کی ہدایات، ابتدائی طور پر پاک افغان بارڈر پر 12 اور پاک ایران سرحد پر 6 مارکیٹس بنائی جائیں گی، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شرکت۔ وزیر اعظم عمران خان کا کرپٹ افراد سے پیسہ نکلوا کر تعلیم پر خرچ کرنے کا عہد، کہتے ہیں کہ انسان کا کام کوشش کرنا، کامیابی اللہ کی ذات دیتی ہے، ہم خود مختار لوگ خود کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، ہمارے پاس باصلاحیت لوگ ہیں، نیا راستہ منتخب کرنے کے لیے اپنی سوچ بہتر کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کا ہری پور میں پاک آسٹریا ویکوچ شول انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ماحولیاتی تعزیرات اور اس سے وابستہ چیلنج کا سامنا ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور برف پگھل رہی ہے، یورپ میں اثرات نمایاں ہیں، آسٹریلیا میں جنگلات آگ کی لپیٹ میں ہیں، آسٹرین ورلڈ سمٹ سے خطاب۔ اپوزیشن ٹائیں فش سب برباش ہیں، شین قانون سے نکلنا طے ہے، شیخ رشید کی ایک بار پھر پیشگوئی، کہا کہ نواز شریف میں جرت نہیں کہ جیل کاٹ سکیں، این آر او کو دفن کر دیا گیا، اے پی سی میں مریم بھی شامل ہو جائیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اے پی سی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ عابد کے گرد گھیرا تنگ، جلد پکڑ لیں گے، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ابھی سامنے نہیں لا سکتے، متاثرہ خاتون نے تصاویر دیکھ کر عابد، علی اور شفقت کو پہچان لیا، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پولیس کی غفلت پر 1% بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، لاہور میں قبضہ گروپوں اور منشیات فروشوں کو نون لیگ کی سپورٹ حاصل ہے۔ چھاپے بے سود، تمام جدید طریقے بیکار، ملزم عابد علی گرفتار نہ ہو سکا، قصور میں چھاپے، رابطے میں رہنے والے 5 رشتے دار زیر حراست، بیوی کا ابتدائی بیان ریکارڈ، بتایا کہ واقعے کے بعد عابد گھر آیا تو کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا، اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ہر جگہ لاقانونیت، درندے سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، کوئی محفوظ نہیں، مگر حکمران تبدیلی کے دعوے دار ہیں، ہمیں وزیر اعظم، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں، الیکشن کمیشن نے سندھ کو کام سے روک دیا،
پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر اور نثار گھوڑوں کی درخواست پر کام روکا گیا۔ پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا، وفاقی وزیر شبلی فراز پر امید، کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک بار پھر قومی مفاد کی بجائے منفی رویہ اختیار کیا، دشمنوں کی گھناؤنی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ چین کے سفیر جاؤ جنگ کہتے ہیں کہ FATF کا جائزہ اجلاس پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا، سی پیک پوری دنیا کے لیے قابل تقلید منصوبہ ہے۔ چینی سفیر کی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور کے والٹن ایئرپورٹ پر تربیتی طیارے کی کریش لینڈنگ، طیارے کا اگلا پہیہ ٹوٹ گیا، پائلٹ محفوظ رہے، سول ایویشن کی ٹیموں کا معائنہ، تحقیقات تک طیارے کو رن آؤٹ سے نہ ہٹانے کا فیصلہ۔ سانحہ بلدیہ کیس کا فیصلہ 22 ستمبر تک کے لیے مؤخر، کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ المناک سانحے کے مقدمے نے 8 برسوں میں بہت نشیب و فراز دیکھی۔ FIA نے جہانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو طلب کر لیا، علی ترین 18 ستمبر، جہانگیر ترین 19 ستمبر کو طلب۔ منی لانڈرنگ اور شوگر ملز فراڈ کی تحقیقات ہوں گی، جہانگیر ترین نے الزامات من گھڑت قرار دے دیے، کہا کہ برسوں پہلے کی جانے والی ٹرانزیکشنز کا چینی کی قیمت میں حالیہ اضافے سے کیا تعلق۔ نیب نے چودھری برادران کے خلاف انکوائری بند کرنے کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی، عدالت نے چودھری برادران کی درخواست پر نیب لاہور سے رپورٹ طلب کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ملتان میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ 500 کنال اراضی پر محیط ہوگا، ملتان میں جم خانہ کلب بنانے کی بھی اصولی منظوری، نشتر اسپتال جکام کا کام جلد از جلد مکمل کر کے فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب سیکھپا کہتی ہیں کہ کس کے والد کون تھے، کیا تھے، یہ بھی پورا پاکستان جانتا ہے۔ اسحاق ڈار نے عوام کا اربوں کا آٹا چوری کر کے عوام کو بھوکا نہیں کیا، میاں شریف کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ BRT بسوں میں آتش زدگی، سروس عارضی طور پر معطل، کمپنی کی ٹیم پشاور پہنچ گئی۔ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں کہ ٹرائل کے دوران بسوں میں کوئی فالٹ نظر نہیں آیا، تمام بسیں انشورڈ ہیں۔ شہر قائد کی حالت پر شاہد آفریدی رنجیدہ، کہتے ہیں کہ کراچی کو کوئی بھی اپنا نہیں سمجھتا، میٹروپولیٹن سٹی کہلوانے والے شہر کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس تیزی سے کراچی کا حجم بڑھا اسی تیزی سے انفراسٹرکچر اور تعلیمی نظام تباہ ہوتا چلا گیا۔ سندھ حکومت نے کاریگروں کو بھی استاد بنا دیا ہے۔ لیجنڈ فاسٹ بالر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان، کہتی ہیں کہ جہاں سورج آگ برساتا ہے وہاں بجلی کے سنگین مسائل کیوں ہیں، سولر انرجی کے لیے سورج کی مدد کیوں نہیں لی جا رہی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی، 22 تعلیمی ادارے بند، خیبر پختونخوا کے 16، اسلام آباد میں 1 اور آزاد کشمیر کے 5 تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیاں معطل۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 6 اموات، تعداد 6399 ہو گئی، مزید 545 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,03,634 مریض، 593 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,91,170 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی، 9,46,000 ہلاکتیں، امریکہ میں 2,01,348، برازیل میں 1,34,174، میکسیکو میں 71,978،
روس میں 19,061, بھارت میں 83,257 اور سعودی عرب میں 4,370 اموات۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم نہ رک سکے، مزید 4 کشمیری شہید، 2 روز میں شہداء کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل۔ کشمیری پابندیاں توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے، فضا آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ افغان امن معاہدے کے باوجود افغان سرزمین پر خون ریزی کم نہ ہو سکی، طالبان کے افغان چیک پوسٹوں پر حملے، 32 افغان فوجی مارے گئے، کابل کے 53 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ مستقبل میں دوستوں اور بھائیوں کے حقوق کے لیے لڑیں گے، جمہوریت، ترقی اور انصاف ویژن ہیں، اہداف انسانی اقدار کی بنیاد پر حاصل کیے جائیں گے۔ اور وقت ضائع نہ کرو، لداخ سے چلے جاؤ وگرنہ سردی میں ٹھٹر کر مر جاؤ گے۔ چینی فوج کے لاؤڈ سپیکر پر بھارتی فوجیوں کے لیے اعلانات، پنجابی گانے بھی چلا دیے۔